جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سو دارالعلوم کا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، یہ بات سب کو معلوم ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مسجد اقصی یہودی اور فلسطین کے درمیان جو باہم تنازع ہے، جھگڑا ہے، اس میں سب سے اہم کردار جو ہم ہند و پاک والوں کو ادا کرنا چاہیے کہ وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے۔ اس کے بارے میں پشاور کے ایک مفتی کے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا فرمایا، پہلے آپ اس کو بغور سنیے، پھر میری بات سننا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائی سے گزارش ہے کہ پچھلی رات 2 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ 2 بجے، پھر تھوڑا سا آرام کے لیے پھر لیٹا، پھر 3:30 بجے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا کہ میرے پیغام عرب و عجم کے علماء اور مشائخ تک پہنچا دو کہ وہ میرے امتی نہیں ہے، میرے امتی نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ میری سفارش سے محروم رہیں گے وہ حضرات کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کرے۔ خصوصی طور پر پیغام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، حضرت مولانا احسان صاحب، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، پیر مختار الدین شیخ صاحب، مفتی عبداللہ شاہ صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، ان سارے حضرات کے نام، خصوصی طور پر انڈیا کے جتنے بھی اکابرین ہیں، بنگلہ دیش کے جتنے اکابرین ہیں، افغانستان کے جتنے اکابرین ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام خصوصی طور پر میرے امت تک پہنچا دو۔ میں نے اپنے طور پر آپ لوگوں کے لیے مختصر سا ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور غیروں کے اتباع سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ سب کا بھائی حبیب الرحمن، پشاور والا۔ دنیا میں ظلم و ستم کی داستانیں ابتدائے آفرینش سے آج تک کسی نہ کسی شکل میں اپنی روایات نبھا رہی ہے، چاہے وہ افغانستان و عراق کا معاملہ ہو، یا یمن و شام کے مظلوموں کی دردناک کہانیاں، یا کشمیر کے مسلمانوں پر آئے دن بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کے گھنیرے سائے ہو۔ بہر طور ظالم آج بھی جاری و ساری ہے۔ اسرائیلی جارحیت و سفاکیت کا نشانہ بننے والے فلسطینی مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی داستان کسی پر مخفی نہیں ہے۔ شہر کا شہر ملبوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے، سڑکیں مظلوموں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے، بے گور و کفن خون میں لت پت بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں، بارود و بم کے نرغے میں سسکتی ہوئی انسانیت، ظلم و ستم کی انتہا پر کراہتی ہوئی آدمیت کسی ابابیلی لشکر کا انتظار کر رہی ہے، صلاح الدین ایوبی کو صدا لگا رہی ہے، ماؤں بہنوں کی گود سونی ہو چکی ہے۔ ظالموں نے خواتین اسلام کی مانگ سے سندور کھرچ کر بیوگی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھے والدین کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو بارود کے ڈھیر میں دفن کر دیا ہے۔ اسرائیلی ظالموں نے قبل اول مسجد اقصی کی حرمت کو بھی پامال کر دیا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اسرائیل کے حالیہ وحشیانہ حملوں پہ سیخ پا اور سراپا احتجاج ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک آئینہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے یا ملک میں رہنے والا مسلمان اگر تکلیف میں ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم امت مسلمہ میں سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ قول رسول سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جنہیں امت کا درد نہیں وہ مر چکا ہے، یا امت سے خارج ہو چکا ہے، یا فالج زدہ ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس تناظر میں مسلم ممالک کے حکمرانوں اور ان کی افواج کی سرد مہری کو دیکھے، یا 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی بے بسی کو جو یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ ان کے لیے اگر ذلت کا لفظ استعمال کیا جائے
تو بھی کم ہوگا۔ ایسی صورتحال میں مسلمان کون سی غیرت کے جاگنے کی توقع لگائے بیٹھے ہیں؟ اسرائیل نے مسجد اقصی پر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو حملہ کیا، فلسطینی علاقوں پر بمباری کر کے تباہی مچا دی اور سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں بچے، خواتین سب شامل ہیں۔ لیکن کسی مسلم ملک کی فوج مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچتی۔ غزہ اور دوسرے علاقوں میں 11 دن سے مسلسل درندگی جاری تھی، لیکن جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی اسرائیلی حملے جاری ہے۔ فلسطین میں اس وقت نہ گھر ہے، نہ اسپتال، نہ اسکول، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب تو صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ ایک باپ نے اپنے 2 بچوں کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کے 2 بچوں کو اپنے پاس بلا لیا کہ اگر کوئی ایک خاندان بھی اسرائیل کی اس جارحیت کا شکار ہوتا ہے تو کم از کم اس خاندان کا کوئی ایک بچہ تو زندہ بچ جائے گا۔ روزانہ معصوم بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں، یا فلسطینی عورتوں پر صہیونی فوجیوں کا تشدد ہو، یا القدس کی سرزمین پر مردوں کی بکھری ہوئی لاشیں، یہ تمام واقعات ابھی تک مسلم ممالک کے حکمرانوں کو سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ناکافی ہے۔ یاد رکھیے، روز قیامت آپ سے اس بات کا سوال ضرور ہونا ہے کہ تم نے اس سلسلے میں کیا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ضمن میں ہم یعنی عوام الناس کیا کرے اور کیسے کرے؟ اس تناظر کے جواب کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ فکر و عمل کے لیے مہمیز ثابت ہوں گی۔ یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی ریاست کی تعمیر و ترقی اور قوت و استحکام کے لیے اس کی معیشت کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ معیشت کی زبوحالی سے ریاست کی حالت دیگرگوں ہوتی چلی جاتی ہے اور اختتام سے قربت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ لہذا ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ جب اسرائیل کی معیشت کمزور ہوگی تو اس کے پاس تخریب کاری، دہشت گردی اور فساد و غارت کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ہم یہ قطعاً نہ سوچیں کہ ہمارے بائیکاٹ سے کیا ہوگا، ہمارا یہ معمولی عمل اسرائیل کی معیشت پر کیا اثر انداز ہوگا۔ میرے عزیزو، اسرائیلی معیشت پر اثر پڑے یا نہ پڑے، کم سے کم ہم اپنی غیرت کے ساتھ تو وفاداری کریں، اپنے ضمیر کو زندہ ہونے کا تو ثبوت پیش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت پر نظر رکھیں۔ کیا یہ عجب معاملہ نہ ہوگا کہ جب بروز محشر رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری زبان، ہاتھ، پیر، غرض یہ کہ ہمارا پورا وجود بول کر بتائے گا کہ یا رب، جب فلسطین کے مسلمانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا تھا تو اس نے اپنی غیرت کو دفن کرتے ہوئے اپنی حلق میں کوکو کولا انڈیلا تھا اور اس کی قیمت سے ایک ننھا غزہ کی سرزمین پر تڑپایا تھا۔ اس نے یونیلیور کے برانڈیڈ خوشبودار ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کر کے اپنے وجود اور روح بدبودار کیا تھا۔ بتاؤ اس وقت ہم کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کھوکھلے دعووں کو خیر آباد کہیں، عملی اقدامات کریں، تمام اسرائیلی مصنوعات کا ہمیشہ کے لیے مکمل بائیکاٹ کرے۔ یہ یہودی دہشت گرد قوم ہمیشہ سے ہماری دشمن رہی ہے۔ وقتیہ اور جذباتی بائیکاٹ سے ان کا کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ تاحیات بائیکاٹ کرے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کر جائے۔ بے بس محسوس کرنے کے بجائے سب یہودی اور اسرائیلی مصنوعات اور ان کی فرنیچائزز کا بائیکاٹ کرے۔ جس شے پر اسرائیل کا نام لکھا ہے، کھانے پینے اور استعمال کی جن اشیاء کا تعلق اس ظالم صہیونی ریاست اور یہودی کمپنیوں سے ہے، ان کو خریدنا بند کر دے۔ یہ بائیکاٹ دنیا بھر میں شروع ہو چکا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بائیکاٹ کو مستقل بنایا جائے۔ یہ بائیکاٹ چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔